حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، حق شناسو حق نماو نائب شمس ضحا، حق شناسو حق نماو نائب شمس ضحا، وارث پیغمبران احمد رضا خان قادری، وارث پیغمبران احمد رضا خان قادری، یاد رکھیں گے قیامت تک غلامان رسول، یاد رکھیں گے قیامت تک غلامان رسول، تیرے جلسوں کا سما احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، اور اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا، اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا، صدقہ اچھے میاں احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، اور صدقہ سرکار جیلانی
رضا خان قادری جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے جو حالات چل رہے ہیں اور دن بدن جو مسلمانوں پر زوال آ رہا ہے، آج جس طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو کمزور و ناتواں سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، کہ بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. حضور نے فرمایا کہ بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ. اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد بالکل ایک چیز ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہ اب بہتر زمانہ آنے والا تو نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نے فرما دیا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. جو زمانہ جس زمانے میں ظاہری طور پر حضور ظاہری حیات کے ساتھ رہے، وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا. پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. تو اب یہ دل و دماغ میں ایک چیز لے کر کے آنا کہ بھائی ہمارا زمانہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو سمجھ سے بھی پرے ہے. اب ہمارے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اور اس سے دشوار ہوگا، تکلیف سے تکلیف دہ زمانہ ہوگا. اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا اور اس سے پریشان کن زمانہ ہوگا. اس لیے کہ جو یہ زمانے گزرتے جائیں گے، قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی قیامت کا ذکر فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ قیامت دور ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی جب قیامت کا تذکرہ ہوا ہے، میدان محشر کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت دور ہے یا روز محشر دور ہے، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے جب قیامت کا ذکر فرمایا تو یہی فرمایا کہ قیامت کا دن قریب ہے. ان الساعۃ لآتیۃ قریب. کہیں فرمایا ان اللہ سریع الحساب، کہ بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. کہیں فرمایا قیامت قریب ہے. اور کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. قرآن نے یہ تو کہا کہ قیامت قریب ہے، لیکن کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے سے اپنی امت کو پہنچا دیا. ایک حدیث پاک جب سرکار نے فرمایا کہ بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، تو اس سے بات بالکل اسپشٹ ہو گئی کہ جو قیامت آئے گی، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، ہے نا. اچھے لوگوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا سچ
بولنے والوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹ بولنے والوں کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جو جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو اس کو اپنے گاؤں کا مکھیا بنا دیا جائے گا، فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ یہ چیزیں حضور نے فرمائی، ایک نشاندہی فرما دی کہ اب قیامت قریب سے قریب تر ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے درمیان آ جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت اب آنے والی ہے، قیامت اب آنے والی ہے۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو بدلے سے نظر آتے ہیں، حالات جو بگڑے سے نظر آتے ہیں، تو حالات اس سے بھی بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، ہے نا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کے حوالے سے کہ ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگاری لینا، آگ لینا ہاتھ میں، ہے نا۔ آج دیکھیں نا بہت ساری نشانیاں، اس میں ایک بات ضرور بولا کہ جیسے کہ ایمان بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگاری لینا۔ آج دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ 5 وقت کا نمازی بن رہا ہے، بار بار مسجدوں میں آنا جانا کر رہا ہے، تو ماں باپ سے دوسرے لوگ کہتے ہیں تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، ابھی اس کے دماغ میں فطور بھر گیا ہے، بار بار جانا آنا کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ لائف کی انجوائمنٹ کیا ہوتی ہے، لائف میں کیا کیا انجوائمنٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے گزارنا چاہیے، لہذا اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ دنیا میں رہنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو ایمان بچانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی حق کی بات کہتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، امام ہو، مفتی ہو، گاؤں کا بڑا آدمی ہو، گھر کا بڑا آدمی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملانے کا طریقہ نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، ہے نا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہو ہم کو ساتھ چلنا ہے۔ حالات بدلے ہوئے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں زمانے کے حساب سے ساتھ چلنا ہے۔ آج کسی سے کہیں کہ بھائی آپ تو بڑے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، دانشور معلوم ہوتے ہیں، آپ فلاں سنستھا میں بھی ہیں، آپ فلاں کمیٹی میں بھی ہیں، آپ اس طریقے سے وہابی کے ساتھ چلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات ہے نا، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بچانا، حضور نے کیا فرمایا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا، اور فرمایا حال یہ ہوگا کہ وہ صبح کو اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، جب شام آئے گی تو ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور شام کو سوئے گا تو ایمان والا سوئے گا، جب صبح کو اٹھے گا تو ایمان جا چکا ہوگا۔ یہ حال ہو جائے گا۔ آج ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں، جب ہم اس پہ دھیان، توجہ، غور و فکر کرتے ہیں تو یہی ساری باتیں آج نکل کر کے ہمارے آپ کے سامنے آتی ہیں، ہے نا۔ تو حالات، پھر یہ ایک اور ٹاپک ہو جائیں گے، حالات۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، بہت سارے وجوہات، لیکن ان سارے وجوہات میں جو ایک سب سے اہم وجہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان بڑا کم جاتا ہے، حالانکہ ہم سنتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، سنتے بھی ہیں اور ایمان بھی ہے، مگر اس کے باوجود اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کا حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم ایڈوائز دینے میں آگے رہیں گے، مشورے دینے میں آگے رہیں گے، صلاح دینے میں آگے رہتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا رخ چینج ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمارا طریقہ بدلتا ہے۔ آج حالات ایسے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ آج دن بدن ذلت و رسوائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
وہ وجہ کون سی ہے جس کے تعلق سے مجھے آج بیان کرنی ہے؟ وہ وجہ ہے قرآن مجید سے دوری، اللہ کے کلام سے دوری، کتاب اللہ سے دوری۔ آپ جانتے ہیں تعلیم و تحریک یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کے زمانے سے لے کر کے جب تک اسلام مضبوطی کے ساتھ غلبے میں تھا تب تک یہ دو چیزیں ایک ساتھ رہی ہیں، تعلیم اور تحریک، تعلیم اور تحریک۔ لیکن جیسے جیسے مغربی تہذیب نے ہمارے اندر پیوست کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے ہمارے اندر لانا شروع کر دیا، تحریک سے ہم دور ہوتے چلیں گے۔ تعلیم تو رہی مگر تحریک سے ہم دور ہوتے چلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم تک میری کوئی ایک بات پہنچ جائے تو اس ایک بات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم دو لوگوں کو، سمجھاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ سرکار کا فرمان ہے کیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا، اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور یہ تعلیم کیسے ہوگی؟ یہ تعلیم ہوگی تبلیغ کے ذریعے سے، تحریک کے ذریعے سے، یہاں سے وہاں سفر کرنے کے ذریعے سے۔ آپ اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ لوگ تبلیغ کرتے تھے، تحریک چلاتے تھے، یہاں سے وہاں سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک دین و سنت کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس تعلیم جو آج سمٹ کر کے رہ گئی ہے، تعلیم تو ہے مگر تعلیم جتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلنا تھا وہ جو سمٹ کر کے رہ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ تحریک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ آج دوسروں کو دین مصطفیٰ کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس سے ہم اور آپ نے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر لیا ہے، کنارہ کشی کر لیا ہم اور آپ نے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام جو کہ عربی میں نازل ہے نا، عربی زبان بڑی پیاری زبان، محبوب زبان، عربی میں قرآن نازل ہوتا ہے اور صحابہ اس قرآن کو لے کر کے چین کی سرزمین پر جاتے ہیں، یورپ کی سرزمین پر جاتے ہیں، وہ یورپ جہاں عربی کسی کو معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی جب کوئی سفر کرتا ہے، رخت سفر باندھتا ہے تو پھر وہ جس کے لیے سفر باندھتا ہے، رخت سفر کرتا ہے، اس چیز کی تیاری کرتا ہے، اس چیز کو ساتھ لیتا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال کو ساتھ لیتا ہے، کوئی جو ہے کہیں اور جا کر کے کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے سامان کو ساتھ لے کر کے وہاں جاتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑے، مشقتیں نہ جھیلنی پڑے۔ الغرض کہ جو جس کام کے لیے سفر کرتا ہے وہ اپنی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر کے سفر کرتا ہے۔ صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا تھا اگر میری ایک آیت بھی تم تک پہنچ جائے، میرا ایک فرمان بھی تم تک پہنچ جائے تو اس فرمان کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو صحابہ اکرام نے جب سفر کیا ہے تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے سفر کیا ہے۔ یورپ کی سرزمین پر صحابہ جاتے ہیں جہاں پر عربی کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن یورپ کی سرزمین پر جب صحابہ گئے تو ساتھ میں قرآن کو سینے سے لگا کر گئے ہیں۔ چین کی سرزمین پر آج وہ چین، اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھے تو معلوم چلے گا کہ جس چین میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی گئی ہے، لیکن آج اس چین کا عالم یہ ہے کہ اس چین میں وہابیت کو بین ہے، اس چین میں دیوبندیت کو بین ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے اگر دین کی تعلیم دینے والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول کا چاہنے والا ہی ہو سکتا ہے، وہ صوفیاء ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء ہو سکتے ہیں، وہ رسول سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ وہ میں کل پرسوں بیتے ہوئے زمانے کی بات نہیں کرتا، ماضی کی بات نہیں کرتا۔ آج بھی آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل اٹھاؤ اور اس میں لکھو کہ وہابیت کہاں کہاں بین ہے تو آپ کو چین کا نام سر فہرست نظر آئے گا کہ چین کی سرزمین پر وہاں کی گورنمنٹ نے وہابیت کو بین کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں اسے بھی پتا ہے اسلام جو پھیلا ہے وہ نفرت کی بنا پر نہیں پھیلا، وہ تلوار کی بنا پر نہیں پھیلا، عداوت کی بنا پر نہیں پھیلا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ سنیوں کے، وہ اولیاء کے، وہ صوفیاء کے اقوال و افعال و
اخلاق و کردار و تہذیب و تمدن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب سرکار غریب نواز آئے تھے تو آپ جو ہے تیر و تلوار لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ کچھ درویشوں کے ساتھ آئے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی اور پاس میں مسلح تھا، لیکن اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنے تہذیب کے ذریعے سے ایسا پیغام دیا کہ 90 لاکھ وہ لوگ کہ جو ایک دن میں کئی من کے تیل کی چراغیں جلاتے تھے وہ بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس قبر بستہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر چاہے بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی کو لے لیں، سید سالار مسعود غازی کی زندگی کو لے لیں، آپ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کو لے لیں، سرکار غریب نواز کی زندگی کو لے لیں، آپ جن بزرگوں کی زندگی کو لیں گے یہ کچھ اور لوگ ہیں جو ان کی زندگی اور ان کے کارنامے پر دھول جمانا چاہتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں بھی اسلام نے اپنا پنجہ ہندوستان کی سرزمین پر مضبوط کیا ہے وہ کسی صوفیوں کے قدم کی برکت سے کیا ہے، وہ کسی صوفی کے اخلاق کے ذریعے سے کیا ہے، وہ کسی اللہ والے کے قدم کی برکت سے کیا ہے۔ یہ آج جو وہابیت کا نعرہ لگاتے ہیں، خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو آج سے 150 سال پہلے ان کا نام و نمود بھی نہیں تھا، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ جانتے وہابی کہاں سے آیا ہے؟ ایک ابن عبد الوہاب نجدی ہے، اس کے ذریعے سے آج یہ وہابیت ہمارے یہاں پھیلی ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، سرکار غریب نواز 150 سال پرانے بزرگ نہیں ہے، 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا سرکار غریب نواز کو۔ اللہ اکبر، بندہ نواز آج کے بزرگ نہیں ہے، اور دیگر جو ہے آپ بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ لیں تو پتہ یہ چلا اسلام جو سچ میں آیا تھا، اسلام جو سچ میں اپنا پنجہ جمایا ہے وہ بزرگوں کے قدموں کی برکت سے جمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج چین کی سرزمین پر اسے بین کر دیا گیا ہے، دیوبندیت کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے نفرت و عداوت کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام امن کی، سچائی کی، صداقت کی، راست بازی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب رہی بات، چین والے کو عربی نہیں آتی، چین والے کو عربی نہیں آتی، لیکن جب صحابہ کرام سینے پر قرآن رکھ کر کے اور قرآن کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر کے جب صحابہ کرام گئے ہیں تو آج چین کی سرزمین پر اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، آج جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے کلام کا فیضان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری ایک آیت اگر تم تک پہنچ رہی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ میں عرض کر رہا تھا آج تعلیم اور تحریک، ہم تحریک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم تعلیم ہمارے پاس سمٹ کر کے رہ گئی ہے۔ آپ جانتے قرآن مجید ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ایسا نسخہ کیمیا ہے، ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کی مثال نہ اس دور میں تھی، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو پرچی میں دوائی لکھ کر کے دے، یہ دوائی ہے، یہ نسخہ ہے، اسے عمل کرنا، تم بیمار ہو شفا پا جاؤ گے۔ اب وہ انسان اس پرچی کو، اس پرچی میں جو نسخہ لکھا ہوا ہے اسے لپیٹ کر کے اپنے پاکٹ میں ڈال لے اور یہ سوچے کہ میں شفا پا جاؤں گا، یہ سوچے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ وہ کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسے اچھا ہونے کے لیے طبیب کے اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا، اس نسخے پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس نسخے پر عمل کرے گا، بیمار ہے تندرست ہو جائے گا، نسخے پر عمل کرے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، یہ خزانہ قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ کلام ہے کہ تم جس چیز کے اس کلام کو اپناؤ گے وہ چیزیں تمہیں ملتی نظر آئیں گی۔ اس کلام کے ذریعے سے تم دشمنوں پر غالب آ سکتے ہو، اس کلام کے ذریعے سے زہر تمہارا باطل ہو سکتا ہے، اس کلام کے ذریعے سے برکتیں آ سکتی ہے، اس کلام کے ذریعے سے مصیبتیں جا سکتی ہے، اس کلام کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح مل سکتی ہے، اس کلام کے ذریعے سے گھر میں اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہے، اس کلام کے ذریعے سے خیر برکت کا نزول ہو سکتا ہے، اس کلام کے ذریعے سے تمہیں
زندگی جینے کا سلیقہ آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ہم وہ جو ڈاکٹر نے نسخہ دیا تھا، جس طریقے سے لپیٹ کر کے ہم نے جیب میں ڈال لیا ہے، اسی طریقے سے آج ہم نے اس قرآن کو جو ہے اس طریقے سے جزدان میں ڈال کر کے اسے لپیٹ کر کے اسے باندھ کر کے وہاں رکھ دیا ہے جہاں تک ہمارے ہاتھ بھی نہ پہنچ پاتے ہو، وہاں چڑھا دیا ہے جہاں تک ہمارے ہاتھ بھی نہ پہنچ پاتے ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں اوپر اس لیے رکھے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے، اوپر اس لیے رکھے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ قرآن اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سینے سے لگانے کے لیے ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے کے لیے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام الہی اللہ اکبر، قرآن مجید جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو کبھی وہ بندہ جو ہے اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اور کبھی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے، کبھی بندہ قرآن کے ذریعے سے رب سے کلام کرتا ہے، اور کبھی خدا قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ لیکن بندہ آج اس طریقے سے اس دریدہ دنیا میں، آج بندہ اس طریقے سے آج اس نشیلی دنیا میں محو ہو چکا ہے کہ جو قرآن سینے سے لگانے کے لیے تھا، جس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے بات ہو سکتی تھی، اس قرآن کو لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم اخلاق و مربت کا عنوان نہیں پڑھتے، اخلاق و مربت کا عنوان نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پڑھتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم اخبار کے ذریعے سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، فلاں جگہ کیا ہو گیا ہے، فلاں جگہ کیا معاملہ ہے، فلاں جگہ کیا معاملات ہے، اخبار کو پڑھتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے، میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ جن کو وقت نہیں ملتا وہ باتھ روم جاتے ہیں، اخبار ساتھ لے جاتے ہیں اور باتھ روم میں بیٹھ کر کے اخبار پڑھتے ہیں۔ اس قدر لگاؤ تمہیں اخبار سے ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اس اخبار کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہوگا، کہاں کیا ہو چکا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، کون سا قانون نافذ ہونے والا ہے، کون سا قانون نافذ ہو چکا ہے، کس معاشرے کے کیا حالات ہیں، ہمیں اخبار کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج اخبار کہہ رہا ہے یہ ہونے والا ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے کہا ہے یہ ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اس اخبار کی باتوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اخبار کا لکھنے والا کوئی انسان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، لیکن وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے دنیا میں لانے والا خدائے وحدہ لا شریک ہے، جسے دنیا میں بھیجنے والا خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس میں رتی برابر بھی کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آج اسی قرآن سے ہمارا لگاؤ اتنا کمزور سے کمزور ہو چکا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم ڈینگے مارتے نظر آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو تو بتاؤ، مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، اسلاف کی زندگی کا مطالعہ تو کرو۔ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ڈاکو سنتا تھا تو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز۔ جب کوئی مسحور کن آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے اڑنے والے پرندے رک کر کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آج قرآن کو ہم نے ٹانکوں پہ سجا دیا ہے اور داڑھی ٹوپی لگا کر کے کہتے ہیں ہم سنی ٹی ٹی ایس مسلمان ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے تاریخ نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے فکر و عمل کے میدان میں آنا پڑتا ہے، اور جب بندہ فکر و عمل کے
मैदान में आने के बाद रब की बारगाह में दुआ करता है, तो अगर पत्थर के खिसकने की बारी आए तो अल्लाह ताला पत्थर को खिसका देता है। आसमान से बारिश की बात आए, अल्लाह आसमान से अब्र बारिश नाज़िल फरमा देता है। जमीन से फटने की बात आए, अल्लाह जमीन को फाड़ देता है। दरियाओं को मिलने की बात आती है, अल्लाह दरियाओं को मिला देता है। तुमने तारीख नहीं पढ़ी, तारिक बिन जियाद की तारीख पढ़ो। तुम्हें तारीख पढ़नी है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ो। तुम्हें तारीख पढ़नी है मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ो। तुम्हें तारीख पढ़नी है सहाबा की तारीख पढ़ो। वो शायर ने कहा था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करके कुरान मजीद को पढ़ करके अपने घोड़े को दरिया में डाल देता है तो अल्लाह ताला समंदरों से रास्ता निकाल देता है, समंदरों से रास्ता निकाल देता है। आज हमारे मामलात कुछ और हो गए, फिक्र अमल हमारा कुछ और है, फिक्र अमल हमारा कुछ और है, तर्ज तखय्युल हमारा कुछ और है, मामलात हमारे कुछ और हैं और जाहिर हमारा कुछ और होता नजर आ रहा है। हम कहते हैं तकलीफें क्यों आती है, हम कहते हैं परेशानियां मुकद्दर में हमारे क्यों आती है। सुनो, परेशानियां इसलिए आती है किस लिए कि तुमने अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को भुला बैठा दिया है, इसलिए कि तुमने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की नाकदरी की है। आज मुझे बताओ, 313 लोग जब आए थे बद्र की सरजमीन पर, 313 थे, 4 तलवारें थी, 4 घोड़े थे, 313 लोग थे। अल्लाह अकबर। हाल ये किसी के हाथ में तलवार नहीं, तलवार की जगह लकड़ी है। किसी के हाथ में हाल ये खजूर का एक छोटा सा तना है। किसी का हाल ये कि जो है घोड़े नहीं है, सवारी नहीं है, ज़रा नहीं है, कपड़े नहीं है और भूख का आलम ये रमजान का महीना है। एक एक खजूर खा करके वो 313 मदीने से बहुत दूर एक बद्र के मकाम पर आए हुए हैं, इसलिए आए हैं। उन्हें पता है कि जब कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे उसके भरोसे को रायगा नहीं फरमाता, अल्लाह उसे जो है फतेह याबी से हमकिनार फरमाता है। जब 313 बद्र की सरजमीन पर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त फरमाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर दुआ फरमा देते जंग जीत जाते, हुजूर दुआ फरमा देते बद्र के मकाम पर जाने की जरूरत न पड़ती, हुजूर दुआ फरमा देते तो हाल ये था कि भूखे प्यासे रहने की जरूरत न होती। हुजूर ने तो ये फरमाया था, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चले। पड़ोस हदीस को हुजूर ने ये नहीं फरमाया अगर मैं कहूँ, हुजूर अगर मैं चाहूँ, अल्लाह अकबर, ये नहीं कहा कि अगर मैं कहूँ। कहने में चाहने में बड़ा फर्क होता है, कहने में चाहने में बड़ा फर्क होता है। हुजूर ने फरमाया अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ सोना बन करके चले। और हुजूर ने जब चाहा, हुजूर की चाहत का आलम ये सिर्फ जो है अपने चेहरे को ऊपर उठाया, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए महबूब, हम आपका आसमान की तरफ चेहरे का उठाना देख रहे हैं। ए महबूब, आप अपने जिस्म को, अपने नजर को, अपने चेहरे को फेर ले। आप जिस तरफ चेहरा फेर लेंगे किबला वही बन जाएगा। हुजूर ने अपनी जबान से कहा नहीं, हुजूर ने अपनी जबान से कहा नहीं, सिर्फ चेहरा उठाया तो किबला बदल गया। अगर हुजूर कह देते तो क्या हाल होता, सुभान अल्लाह। इस हदीस में हुजूर ने ये नहीं कहा अगर मैं कहूँ, हुजूर ने ये फरमाया अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ। आला सरकार फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर के चाहने का आलम यह है, हुजूर की चाहत का आलम यह है, तो हुजूर के दुआ फरमा देने का आलम क्या होगा। फरमाते इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अगर कह देते तो क्या हाल होता, मगर हाल यह है हुजूर ने मदीने में बैठ करके दुआ नहीं की। हुजूर ने मदीने से ये नहीं कहा मौला मौला ये चंद लोग हैं इन्हें कामयाबी दे दे, वो जो दुश्मन है उन्हें जलील कर दे, उन्हें गायब कर दे, उन्हें मिलिया मिट कर दे, ये नहीं कहा। हुजूर ने पहले
اپنے ساتھیوں کو لیا اور بدر کے مقام پر آیا اور آنے کے بعد صفوں کو درست فرمائی. جب سب درست کر لیا گیا تو حضور نے اب دعا فرمائی اور دعا فرماتے مولا یہ چند تیرے بندے ہیں, یہ چند تیرے نام لیوا ہے, اگر آج انہیں فتح یابی نہ ملی تو قیامت تک اس زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. یہ محب و محبوب کے انداز ہے, سبحان اللہ, یہ ان کی محبت کے انداز ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے پہلے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا مدینے میں کہ پروردگار اگر یہ جو چند لوگ ہیں اگر یہ چلے گئے تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے, یہ کیوں نہیں کہا؟ نا, پہلے بدر میں آئے, میدان فکر و عمل میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد صفوں کو درست فرمایا, ہاتھوں میں نیزہ دیا, ہاتھوں میں تلواریں دی اور اس کے بعد سب کو سب میں کھڑا کر کے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے, یہ سبق ہے امت کے لیے, یہ سبق ہے مومنوں کے لیے. اے لوگوں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ہم کہتے ہیں مولا تکلیفیں دور کر دے, مولا پریشانی دور کر دے, مولا یہ کر دے وہ کر دے. پہلے میدان فکر و عمل میں آؤ, پہلے کردار کے میدان میں آؤ, اپنے کردار کو بہتر بناؤ. جو اپنے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کو سمجھو, غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیواؤں پر دست شفقت پھیر, بیواؤں پر اچھا سلوک کرو, یتیموں پر دست شفقت پھیرنے کی کوشش کرو, اچھا برتاؤ کرو, اچھا ویوہار کرو, اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ. اس کے بعد دعا کرو. تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہے وہ تمہارے دعا کریں گے مولا انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اس کی پریشانی کو دور فرما. تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ دوسرے کی دعائیں تمہارے تقدیر کو جگا دیں گی, تمہارے نصیبے کو جگا دیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے کردار کو بہتر بناؤ. سب سے پہلے میدان فکر و عمل میں آؤ, سب سے پہلے میدان میں آنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگو, انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوتی نظر آئے گی. ٹائم ہو چکا ہے. آخری بات, قرآن اور قرآن کے تعلق سے گفتگو یہ 15-20 منٹ 30 منٹ کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ انسانوں کے سینے میں آ گیا ہے, مسلمانوں کے سینے میں آ گیا ہے. ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے اتارتے تو اس کے جو ہے جلال سے, اس کے نزول کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہاں, قرآن کو اگر پہاڑ پر اللہ نازل فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. مگر یہ انسان کا سینہ, انسان کا دل اللہ نے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ پورا قرآن اس میں آ جا رہا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ہاں, اتنا سب ہونے کے باوجود قرآن سے ہمارا لگاؤ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ٹاپک میں لایا تھا اس پہ گفتگو نہیں پہ, وقت ساتھ نہیں دے رہا. بس اتنی بات کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت بہتر ہو, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی بہتر ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مشکلوں سے نکل جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سرخروئی حاصل ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے, وقار ملے, دولت ملے, شہرت ملے, رفعت ملے, شان ملے, بلندی ملے, عظمت ملے, تو قرآن کو سینے سے لگا دو, قرآن کی تعلیم کو فروغ دو, قرآن کو عام سے عام کرنے کی کوشش کرو. یہ آپ کا دارالعلوم مجد اعظم اس لیے ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم کو عام سے عام کیا جائے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. بچے آج بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر. ہمارے بچے آج نہ کام کے نہ کاج کے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, حال یہ ہے بھٹک رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بات نہیں مانتا, مدرسے میں ڈالو بچوں کو. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن نہ بن سکا, کم سے کم یہ ہے کہ اس لائق بن گیا کہ اس کی نماز درست ہو جائے, تو یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بچہ مدرسے میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے اور اس بچے کے والدین کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
مدرسے میں جانے کے بعد اگر بچہ صرف بسم اللہ پڑھے تو بچے کی بخشش ہے، ماں باپ کی بخشش ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ آج بچہ کھیل رہا ہے گلیوں میں، سڑکوں میں، کوچوں میں، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک قوم کے غیور مسلمانوں، اپنی اولاد کو دارالعلوم سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، مکاتب سے جوڑو، ان کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اور قرآن کے جو اسلوب ہے پڑھنے کے، ان اسلوب کے ساتھ قرآن کو پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ بس کچھ بھی پڑھ لیے چلا گیا، نہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھاؤ۔ احسن طریقے قرآن کا اسلوب ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے بھی، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اپنے زمانے میں جس کو تراویح کے لیے امام بنایا تھا، کیوں بنایا تھا اس صحابی کو؟ اس لیے کہ وہ سب میں بہتر قرآن پڑھنے والا ہے۔ اس لیے قرآن صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ کمال ہے۔ اس لیے قرآن صحیح پڑھنے کے لیے دارالعلوم سے بچوں کو جوڑیے، ہاں، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیجیے۔ دنیا کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور دین کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ میں بتا نہیں پایا، آج میں وقف بل کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا اسی موضوع ریلیٹڈ، لیکن کیا کروں، اسی پہ وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعہ کو اس کا تعلق ضرور کچھ باتیں عرض کروں گا، پر اتنی بات ہے کہ وقف بل جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، اس کی مخالفت ضرور کیجئے، ہے نا، اس کے تعلق سے احتجاج کیجئے۔ یہ ہماری پراپرٹی پر کسی کا جو ہے کسی کی بری نظر ہے، لہٰذا اپنے مال اسباب، اپنے جائیداد، اپنے پرکھوں کی جائیداد کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، جہاں تک ہو سکے اس کا احتجاج کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔